بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے باوجود افسردہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ نہ تو کوئی بات سننے والا تھا اور نہ کوئی بات کرنے والا تھا۔ نتیجتاً اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام جب سوئے ہوئے تھے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا ہاذہ زوجتک، اے آدم یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب ہاتھ لگانے کی کوشش کی آواز آئی پیارے آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ یا اللہ حق مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اب دونوں جنت میں رہائش پذیر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اماں حوا کا جو ملجا ماوا مسند اور جو مکان تھا وہ جنت پیدا کیا اور جنت ہی رکھا۔ یہ حضرت انسان کی تکریم تھی کہ یہ تمہارے لیے سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ یہ کائنات کی خوبیاں، یہ رنگینیاں، یہ میلے، یہ گلیاں بازار، یہ پھول اور کلیاں، یہ پتھر پہاڑ، یہ سب حضرت انسان تمہارے لیے ہے۔ بہرحال حکم آ گیا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیارے آدم، اے پیاری حوا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا مسکن ہے، تمہاری سکونت گاہ ہے، یہاں تم کھا سکتے ہو جو مرضی، جہاں سے تم چاہتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک چیز سے منع کر دیا، اور انسان کی یہ فطرت ہے، کیونکہ اللہ ہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کا خالق ہے، اور اللہ ہی اس کی فطرت کو سب سے بخوبی جانتا ہے۔ ایک چیز سے منع کر دیا، الانسان حریص فیما منع، انسان حریص ہوتا ہے، زیادہ خواہش رکھتا ہے، زیادہ لالچ کرتا ہے جس چیز سے اس کو منع کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ہرس بڑھ جاتی ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کیوں روکا گیا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کی خوبی کیسی ہوگی۔ بہرحال شیطان نے پھسلا دیا، پہلے اماں حوا نے وہ دانہ کھایا آدھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا، اور اللہ پاک ناراض ہو گیا، کیونکہ پیدا تو ان کو زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اگرچہ حکم یہ تھا کہ تم نے یہ دانہ نہیں کھانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن مشیت الہی کچھ اور تھی کہ تم یہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں جنت کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں تو زمین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اپنی زمین میں جاؤ گے، یہ دانہ کھاؤ۔ بہرحال اللہ نے شیطان کو کھلی چھٹی دے دی، اس نے پھر جو کرنا تھا کر لیا۔ تو جب حضرت آدم حضرت اماں حوا نے یہ وہ دانہ کھا لیا، آمدم برسر، مطلب میرا موضوع جو ہے اس کی طرف آ رہا ہوں، تو حضرت آدم کا جنتی لباس بھی اتر گیا اور اماں حوا کا بھی جنتی لباس اتر جاتا ہے۔ اب جنت ہے اور تو کوئی تھا نہیں، اور کوئی انسان تھا نہیں، تو جو دیکھتا بہرحال خود ہی ایک دوسرے سے شرم آنے لگی، یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ مختلف درختوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پتے دے دو، ہمیں اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، کیونکہ انسان میں اللہ نے شرم و حیا بھی پیدا کی ہے، شرم و حیا کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو
اللہ کو پتا تھا یہ سب مشیت الہی سے ہو رہا تھا. مختلف درختوں کے پاس، بیلوں کے پاس جاتے ہیں، بیل بوٹیوں کے پاس جاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پتے دے دو، ہمارا لباس اتر گیا، ہمارا اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہمارے لیے وقت امتحان ہے، تو ہمارے لیے چند ایک پتے دے دو. تو سبھی نے انکار کر دیا کہ جب اللہ نے لباس اتار لیا ہے تو ہم کیوں دیں. بہرحال آپ چلتے چلتے انجیر کے درخت کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو کہانی سناتے ہیں کہ انجیر، اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ نے جنتی لباس اتار لیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اپنے لیے لباس تیار کریں، تو ہمیں چند ایک پتے چاہیے. انجیر کا جو درخت تھا وہ معاملہ فہم تھا، معاملہ سمجھ گیا. کہنے لگا یا حضرت، آپ 200-400-100-200 پتا چاہتے ہیں، جتنے پتے آپ کو چاہیے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے پتوں سے خالی کر دو، سارے پتے میرے اتار لو. آپ نے پتے لیے اور ان کو آپس میں جوڑا، تو آپ نے جوڑ کر اپنا لباس تیار کیا. حضرت حوا کا لباس تیار ہوا، انہوں نے پہن لیا. تو یہ حضرت انسان کا جنتی لباس کے علاوہ پہلا لباس تھا جو انسان نے پہنا. کانٹوں سے پتوں کو سی کر لباس بنایا گیا. تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے انجیر کے درخت، جب میں نے اتار لیا تھا تو نے کیوں دیا؟ تو عرض کیا یا اللہ، یہ تیرا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور تو نے تمام فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، ان کو سجدہ کروایا. اسجدوا لآدم، میرے پیارے آدم کو سجدہ کرو. اور تو نے حضرت انسان کو اسماء کا علم کلی عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلھا. تو یا اللہ، یہ تو تیرا پیارا خلیفہ ہے، تو نے علم سے نوازا ہے، تو نے سجدے سے نوازا ہے، تکریم سے، عزت سے نوازا ہے. یا اللہ، آج اگرچہ وقتی ناراضگی ہے، مجھے پتا ہے تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یا اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، تو انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو انسان کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، تیری رحمت جوش میں آ جاتی ہے. یا اللہ، تو نے خود فرمایا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ غالب ہے. مجھے پتا ہے کل کو تو نے صلح کر لینی ہے. جب آدم علیہ السلام نے ایک آنسو بہا دیا نا، تو نے معاف کر دینا ہے. تو تم نے تو صلح کر لینی ہے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین انجیر درخت کے اس جواب سے بڑے خوش ہوئے کہ انجیر، اچھا تیرا میرے بارے میں، میرے اس بندے کے بارے میں یہ گمان ہے، تو نے اس لیے پتے دے دیے. یا آج کے بعد میں تجھے 70 ذائقے دیتا ہوں اور 70 بیماریوں کے لیے تجھ میں شفا رکھ دیتا ہوں. جو بھی کھائے گا جس مرض کے لیے بھی، تو اس سے شفا پائے گا، اور میری نظر کرم ہے آج کے بعد. تو انجیر درخت پہ اللہ کی خاص نظر کرم ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، ورنہ اس نے اور کیا کرنا تھا، اور کیا اس نے کیا؟ کیا کوئی کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا دنیا میں وہ کافروں کو اس نے کوئی قتل کیا؟ کیا اس نے کوئی اور علم اسلام بلند کیا؟ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے مجھے انجیر کی اور زیتون کے تیل کی. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے درخت کی، جو اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بڑے بڑے درختوں کو یہ اوپر چلا جائے ان سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قسم اٹھائی، اس لیے کہ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ فی الارض سے اس نے پیار کیا تھا، تو اللہ نے نظر عنایت فرما دی. آج بھی کوئی حضرت انسان جب کوئی ڈپریشن کا مریض ہو نا، وہ پریشان حال ہو، تو اس درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ جائے، انشاءاللہ خوش ہو جائے گا، اس کی پریشانی ڈپریشن دور ہو جائے. ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو، اس کو کچھ بھی سوج نہ رہا ہو، تو اس درخت کے پاس چلا جائے، ضرور اس درخت کی وجہ سے اس کو سکون ملے گا، کیونکہ یہ جنت میں ہمارا پرانا ساتھی ہے. اور انجیر کے پھل کو جتنی دفعہ بھی کھایا جائے
یہ اتنے ہی ذائقے بدلتا ہے اور اتنی شفائیں دیتا ہے. جس نیت سے کھائیں گے شفا ملے گی. اور پھر یہ خراب نہیں ہوتا. آپ اندازہ کر لیں تازہ کا بھی ایک ذائقہ ہے اور خشک ہونے کے بعد بھی تازہ رہتا ہے. یہ کمال ہے اس کا. خشک ہونے کے بعد بھی تازہ رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا. تو اس کو جس نیت سے دکھائیں. دیکھیں آپ گرم مزاج والے ہیں, سرد مزاج والے ہیں, آپ دونوں کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اسے قبض کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, قوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, تذابیت معدہ کے لیے, بواسیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے نظام انہضام میں کوئی خرابی ہے, نظام جگر کام نہیں کر رہا, گردوں میں کوئی فاسد مادے ہیں, ایسے ہی آپ کے کسی نظام معدہ میں, جگر میں, دماغ میں, دل میں, نظام قلب میں کوئی مسئلہ ہو, آپ اس سے کام لے سکتے ہیں. آپ کھائیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرما دے گا. اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں خوب اشارہ فرمایا, والتین والزیتون وطور سین. 7 جگہ بھی بتا دی کہ یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. ظاہر ہے پہاڑی علاقوں کے جو پودے ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ طاقتور ہوتی ہیں. قسم ہے مجھے انجیر کی اور زیتون کے تیل کی, زیتون کی. تو زیتون کو انجیر کے ساتھ ملا کر کھایا کریں. ان چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اکٹھا ذکر کیا, آپ ان کو اکٹھا رکھیں. اس میں بے بہا برکتیں ہیں, بے بہا فوائد ہے جو ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جن 2 چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے نا, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, کہ یہ سمندر سے نکلتے ہیں لؤلؤ اور مرجان, یعنی شاخ مرجان اور سوچے موتی. ان کا اللہ نے اکٹھا ذکر کر دیا. ان دونوں کو آپ اکٹھا کھائیں, انشاءاللہ آپ ہر قسم کے بیماریوں سے, خصوصاً عالم نوجوانی کے امراض, رقیق المنی, مزی و ودی, صورت انزال, نوجوانی کے جتنے مسائل ہیں ان سے آپ انشاءاللہ چھٹکارا پا جائیں گے. اور آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کیلشیم کا خزانہ ملے گا. اتنی اور کسی چیز میں طاقت توانائی اللہ نے کیلشیم کے زمرے میں نہیں رکھی جو اللہ نے ان 2 چیزوں میں رکھی ہے, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایسے ہی آپ ان 2 چیزوں کو بھی اکٹھا استعمال کیا کریں, والتین والزیتون. تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کا اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں, اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. یہ انسان کا پرانا ہمدرد پودا ہے, انسان سے پیار کرنے والا ہے. پھر اس کا خاصا دیکھیں, جہاں بھی آپ اس کو لگا دیں گے نا, یہ اگ پڑے گا اور آپ کی سوچ سے یہ جلدی بڑھے گا. خواہ وہ جگہ سرد ہو, گرم ہو, وہ مٹی والی ہو, ریتلی مٹی ہو, وہ سخت مٹی ہو, آپ کا کام ہے اس کو لگا دینا. تاکہ گملے میں بھی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ فٹافٹ, کیونکہ یہ انسان سے پیار کرتا ہے. تو آپ انجیر کے فوائد پڑھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. آپ ضرور کھایا کریں, صبح خاص کر کے خالی پیٹ, اور دھو کر کھا لیا کریں. اگر تازہ آپ نے گھر میں پودا لگایا ہوا ہے, آپ اتاریں اور اس کو کھا لیں. آپ کا جون سا بھی مزاج ہے اس کے پیچھے نہ جائیں, کیونکہ اس پہ اللہ کی نظر عنایت ہے. جس مرض کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, جس نیت سے بھی, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کلی عطا فرما دے.